الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن والحسين. اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑہا لطف و کرم ہے جس پروردگار کی مدد و نصرت اور فضل و کرم سے ہم اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد میں جمع ہیں. میرا رب ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کے لیے اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کی قربت کا سبب بنائے. ہم ربیع الثانی کی نسبت مبارکہ سے ولایت، اللہ کے بندوں کا ذکر اور اللہ کا ذکر موضوع سخن ہے، اور ہم چلے تھے کہ اللہ کو جو پسند آ جائے، جسے ہم اللہ کا ولی کہتے ہیں، اللہ کا دوست، اللہ کا بیلی، اللہ کا یار، تو اس کے لیے پھر یہ اہمیت بن جاتی ہے کہ اس کی جو نسبت ہوتی ہے، جو تعلق ہوتا ہے، اللہ کو اس سے بھی پیار ہوتا ہے. نسبت ایک عظیم شے ہے، اور نسبت اور کچھ بھی نہیں ما سوا اس کے کہ اللہ
اس کے رسول اور اس کے دوست احباب سے ایک تعلق اور غلامی کا نام نسبت ہے. اور اللہ کو یہ بندے اتنے پیارے ہیں کہ ایک نئی چیز ہے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ اللہ کا ذکر کریں، اور اللہ کے ذکر سے مراد یہ ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کرنا. اس کا نام تسبیح ہے، اس کا نام ذکر ہے، اور یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ نے خود کہا کہ وہ کتنے اچھے لوگ ہیں جو مجھے میرے ناموں سے پکارتے ہیں. مگر ایک اور راستہ بھی ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ اللہ پھر کسی اور کا خود ذکر بھی کرتا ہے. اب ہے نا بات کہ اللہ جو لا شریک ہے، وحدانیت کا تاجدار ہے، اللہ الصمد، اس کی تعریف ہے، بے نیاز ذات. ساری کائنات اللہ کی ماننے والی بھی بن جائے تو اس کا نفع کوئی نہیں، اور ساری کائنات انکار والی بھی بن جائے تو اللہ کا نقصان نہیں ہے. وہ ان ساری چیزوں کے نفع و نقصان اور ان تصورات سے پاک ذات ہے. جب پاک ذات ہے تو اب حیران کن بات یہ ہے کہ خالق کائنات نے یہ جو شرط رکھی نا کہ فاذکرونی اذکرکم، فاذکرونی تم مجھے یاد کر، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا. یعنی کبھی بندہ ذاکر ہوتا ہے، اور میں نے کیا کہ کبھی وہ جو ذاکر کسی اور کا ذکر کرتا ہے وہ خود اللہ کا ذکر بن جاتا ہے. وہ خود، اب کہیں گے کیسے؟ اب دیکھیں یہ آیت مبارکہ ہے سورہ مریم کی. اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کیجئے. میرے مالک کس کا؟ قرآن کی نص ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، کتاب میں ذکر کیجئے، کتاب میں یاد کیجئے. مولا کسے کہا؟ میرا ایک دوست گزرا. اللہ نے سورہ مریم ہے، اب گھر جا کے بلا شبہ تلاوت فرمائیں. دنیا کے کسی مترجم کو سادہ سا عام فام سا ترجمہ پڑھ دیں کہ خالق کائنات فرماتے ہیں کہ میرے حبیب اور آپ کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے. انہ کان صدیقا نبیا، میرا ابراہیم میرا محبوب نبی اور رسول تھا، اور وہ بڑا ہی صاحب صدق نبی تھا. اللہ کا ذکر. حیران کن بات ہے مولا، یہ تو پہلے تو سنتے آئے تھے جی یہ کیا کہ ہر وقت اللہ کے بندوں کا ذکر، اللہ کے بندوں کا ذکر کرنا، ان کے تذکرے کرنا، تذکرے اور صحبتیں بیان کرنا. تو آپ کے پاس ایک نص ہو گئی، دلیل آ گئی، اور وہ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل یہ ہے کہ اللہ اپنے دوستوں کو اور بیلیوں کو اپنا ذکر بھی بنا دیتا ہے. اور وہ ذکر کیا ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں ذکر کیجئے ابراہیم کا. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. پھر ابراہیم کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ فرماتا ہے اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ. پھر میرے بندے کی ایک اور تعریف یہ ہے، وہ ایسا بندہ تھا کہ آہوزاری کرنے والا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والا اور بڑا ہی متحمل مزاج تھا. بڑا ہی متحمل مزاج تھا. پھر اللہ ایک اور ذکر فرماتا ہے، اور یہ ٹائٹل کس کا ذکر ہے؟ یہ قرآن کا ذکر ہے. اور کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. یعنی بعض اوقات بندے کو یہ گمان گزرے، اگر اللہ نہ کرے، کہ جی اتنا ذکر، اتنے تذکرے، اتنے گن گانا،
تو میرا سائیں میں اور آپ تو ممکنات میں سے ہے کہ ہم وہ دلیل یا دلیل قطعی ثابت ہی نہ کر سکیں، مگر اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس نے اپنے ان بندوں کا نہ صرف ذکر کیا ہے بلکہ اس انداز میں اور خوبصورت انداز میں ذکر کیا ہے کہ پھر ایک اور جگہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر کتاب میں ذکر کیجئے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، میرے ایک اور بندہ گزرا، وہ کون ہے؟ وہ موسیٰ ہے، اس کا ذکر کیجئے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جو اللہ لا شریک ذات ہے، وحدانیت کا تاجدار ہے، دیکھ لے اللہ کے بندوں کا تعلق اور سلسلہ ایسا ہے کہ اللہ ان کا ذکر کرتا ہے، حالانکہ ہزارہا طریقے اور ہو سکتے تھے، اللہ ان کی تعریف اور فرما سکتا تھا، اور پھر کیا کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیجئے مولا کس کا؟ میرے بندے موسیٰ کا، اور وہ کیا تھا؟ إِنَّهُ كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ میرا رسول اور نبی تھا۔ رسول اور نبی سے پہلے یہ کہا کہ وہ میرا ایسا دوست تھا کہ انہو کان مخلصا وکان رسول النبی۔ پھر ایک اور ذکر آ گیا، یہ قرآن حکیم کے اذکار ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، میرے حبیب پھر ایک اور ذکر کیجئے۔ یوں کہہ لیں کہ اللہ ابواب قائم فرما رہا ہے، ابراہیم کا ذکر کیا، پھر ابراہیم کا پھر ذکر کیا، پھر حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، اور حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے بعد پھر ذکر کیا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب بندے اسماعیل کا ذکر کیجئے۔ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کریں، بے شک وہ وعدہ کے سچے تھے اور صاحب رسالت نبی تھے۔ ٹھیک ہے جی، پھر اب قربان جائے، اب حضرت اسماعیل کی پھر ایک صفت بیان کی، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے حضور مقام مردیہ پر تھے، یعنی ان کا رب ان سے راضی تھا۔ اور پھر حضرت ابراہیم کا ذکر ہوا، حضرت اسماعیل حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا، پھر حضرت اسماعیل کا ذکر ہوا، پھر اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پھر ذکر ہے، اب ایک اور ذکر کیجئے مولا کس کا؟ میرا ایک اور بندہ گزرا ادریس کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہوا، پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، کہ اپنے لطف کرم سے میں نے اس بندے کو نوازا تھا، وہ درگزر کرنے والا، پاکیزگی والا، طہارت سے بھی نوازا تھا، اور وہ اللہ کا پرہیزگار ترین بندہ تھا۔ یہ اب گمان میں کرتے جائیں، پھر اللہ فرماتا ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر یہ ذکر مبارکہ ایسا ذکر ہے کہ ہم نے اسے کمال عطا یہ فرمایا کہ یہ سارے اذکار کیے اور ان سارے ذکروں کا ٹائٹل یہ دیا کہ یہ سارے ذکر برکت والے ہیں۔ یعنی بندہ اب ابراہیم کا ذکر کرے، اسماعیل کا ذکر کرے، ادریس کا ذکر کرے، وہ ان سارے اذکار سے کہ بندہ کہتا ہے نا کہ مجھے کیا حاصل ہوگا یا کیا ملے گا، اللہ فرماتا ہے ان سارے اذکار کو وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، ان سارے اذکار میں جب ہم نے ذکر کیا تو برکتوں سے نواز دیا۔ کیوں؟ وَكُلًّا جَعَلْنَا
صالحین. یہ ذکر فرماتے ہیں وَقَالُوا لَنَا عَابِدِينَ کبھی وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. یہ سارا ذکر فرماتے ہوئے حاضرین محترم و مکرم سوچنے کی بات یہ ہے کہ خالق کائنات، اب آج یہ بڑا خاص مسئلہ ہے کہ ہر وقت بندوں کا ذکر، یہ کئی جمعات اور مہینوں میں ذکر یاد رکھیں. یہ اذکار ہی وہ اذکار ہیں کہ جو میں اور آپ نہیں کرتے. ہماری کیا وجہ میں اور آپ کریں، بلکہ یہ وہ اذکار ہیں کہ جنہیں اللہ کرتا ہے اور اس انداز میں کرتا ہے کہ پھر اللہ ان ہستیوں کو اپنا ذکر بنا دیتا ہے. اللہ ان ہستیوں کو، یہ ایسا معاملہ ہے کہ پہلا ذکر آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اب میرے اور آپ کے لیے حیرانگی کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شروع میں اللہ نے بسم اللہ اتنی بھیڑ اور بکریاں عطا فرمائی تھی کہ بہت زیادہ متمول لوگوں میں حضرت ابراہیم کا ذکر تھا. جب اللہ نے کمال عطا کیا، وارفتگی عطا کی، مال و دولت میں عروج عطا کیا، تو مال و دولت کے عروج پر جب اب اللہ کا ذکر اباہ منیب آہیں بھر بھر کے دل کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے، تو فرشتے کہتے ہیں مولا یہ بتا، اتنا کرم بھی ہو، اتنا احسان بھی ہو، پھر انعام بھی ہو، تو یہ بتا وہ بندہ تیرا ذکر نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اچھا اللہ فرماتے ہیں بتاؤ پھر تم بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا ہم یہ چاہتے ہیں کہ تیرے بندے کا امتحان ہو، تیرے بندے کا امتحان ہو. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، تم میرے بندے کا جس انداز میں امتحان لینا چاہو اجازت ہے. اب چونکہ اللہ کے بندے کی ایک تعریف ہے، وہ اللہ کا ذاکر ہوتا ہے. اللہ اسے نس نس میں، اس کے ہر وجود کے ہر حصے میں ذکر کو زندہ فرماتا ہے. جب اسے ذکر کی دولت حاصل ہوتی ہے، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پھر اس کے دل و دماغ میں اللہ اپنے ذکر کو رچا بسا دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی حویلی تھی، آپ اندر موجود ہیں. آپ کے دروازے پر ایک اعرابی شخص بڑی دور سے یوں لگ رہا تھا کہ بڑی دور سے چل کے آیا ہے. جب بڑی دور سے چل کے آیا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پر، اب یہ اس دور میں چونکہ ایک پہچان ہے کہ جو بندہ دور سے چل کے آتا ہے، آج بھی اگر اس کے پاس اچھی سفر کی سہولت نہیں ہے تو اس کے چہرے پر، جسم پر اور کپڑوں پر اثرات ہوتے ہیں. اب وہ عربی حضرت جبرائیل علیہ السلام امتحان کے لیے آئے اور اس انداز میں آئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پر آ کے نے بڑی محبت کے ساتھ اللہ کا نام لیا. اب بڑی محبت سے جب اللہ کا نام لیا، حضرت ابراہیم اندر آرام فرما تھے یا کسی مصروفیت میں تھے. آپ نے کہا یہ کیا ہوا کہ اللہ کا کوئی نام لے رہا ہے؟ آپ فوراً باہر آئے. جب باہر آئے تو حیران رہ گئے اور دیکھا کہ آپ کے دروازے پر ایک عربی دیہاتی بندہ کھڑا ہے اور وہ اللہ اللہ کا نام لے رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں تو کون ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں. کہاں سے آیا ہے؟ بڑی دور سے آیا ہوں. کیا کر رہا ہے؟ سائیں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. اچھا اگر تو اللہ کا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، ایک بار پھر اللہ کا ذکر سنا. حضرت جبرائیل علیہ السلام چونکہ امتحان کے لیے آئے تھے، آپ فرماتے ہیں اللہ کے بندے ضرور اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ کا ذکر بھی کرتا ہوں، پر اگر تو اللہ کا ذکر سننا چاہتا ہے تو بتا تو اس کے لیے کیا قربانی دے گا. کیا نا وہ امتحان کے لیے. اچھا حضرت ابراہیم فرماتے ہیں یہ دیکھ میرا اتنا بڑا ریوڑ ہے، بیڑے اور بکریاں اتنی زیادہ ہیں کہ میں اس پورے علاقے میں مشہور ہوں بھیڑ بکریاں رکھنے کے حوالے سے. تو سودا یہ کر، اس میں سے آدھی بھیڑیں اور بکریاں تو لے لے
اس کے بدلے تو پھر اللہ کا مجھے ذکر سنا۔ کہا جی ٹھیک ہے، بات سمجھ آتی ہے، میری اب گواہ رہ جانا کہ میری آدھی بھیڑیں اور بکریاں میری ہو گئی۔ اس نے پھر اللہ کا نام سنایا۔ اب یہ محبت چیز ہی ایسی ہے، یہ تصور ہی عجیب سا ہے۔ ہمارے ہاں تو چونکہ ابھی تک، اب یقین کیجئے بندہ پریشان ہو جاتا ہے، لوگ آتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ کہے جی میں اللہ کے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، مجھے اللہ کی قربت چاہیے، کوئی ایسا نسخہ مل جائے کہ میں اللہ کے راستے کا مسافر بن جاؤں۔ ہمارے ہاں میری اور آپ کی سوچ میں یہ فرق آ گیا کہ ہم سب کچھ چاہتے ہیں، اللہ نہیں چاہتے۔ ہم سب کچھ، یہ بھی ہو جائے، وظیفہ مل جائے، اولاد کو روزگار مل جائے، انہیں عروج مل جائے، مقام مل جائے، مرتبہ مل جائے، ساری باتیں سلام ہے، مگر اس میں سے نکالتے ہوئے ہونا تو یہ چاہیے کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ کچھ چیز ہم اللہ کے لیے بھی نکالیں، کہ چلے جی زیادہ نہ صحیح دل میں انہیں بات آ جائے، میں عبادت کی لذت بن جائے، میں اس راستے پر۔ آج بندے کو علم نہیں ہے، آج بندہ بیٹھا ہے، یہ تصور ہی اذا جاء اجلها لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اور آگے والا جتنا سفر ہے مجھے اور آپ کو نہیں علم کہ ہمارا بنے گا کیا۔ اب بیٹھ جائے، یقین کیجئے اس میں جو کچھ ملے گا میری کامیابی صرف دنیا کی۔ اور جب ہم ڈی ٹریک ہو گئے، ہونا یہ چاہیے تھا جب اللہ ملتا ہے اور مل جاتا ہے تو بابا جب اللہ مل گیا تو پیچھے رہ کیا گیا پیچھے۔ مگر چونکہ میں نے عرض کیا ہمارے ہاں ہماری وہ خواہش نہیں، فطرت نہیں، وہ راستہ نہیں، جب وہ راستہ نہیں ہے تو پھر ہوتا ایسے ہے۔ اب محمود ایاز ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، قصہ ہے۔ اب ان محمود اور ایاز میں بڑی محبت بھی تھی۔ محمود بادشاہ ہے، ایاز ملازم ہے۔ اب اس معاملے میں لوگوں نے کہا حضور آپ نے بڑا کرم کیا ایاز پر، آپ نے بڑا کچھ اسے دے رکھا ہے، مزہ تو محبت کا تب ہے، چھین لے۔ محمود نے کہا تمہیں نہیں پتا؟ اچھا، اس نے کئی کہتے ہیں، اس نے کیا کیا کہ وہ کوئی خربوزہ لایا اور اس نے کاٹنا شروع کر دیا، کاٹ کے وہ ایاز کو ایک پھانگ دی، پھر دیا، ایاز کھاتا رہا۔ کیسا ہے؟ اس نے کہا حضور کیا بات ہے؟ جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو اب محمود کو پتا تھا کہ یہ میٹھا نہیں ہے، وہ جو اس کے مصاحبین تھے نا ان میں سے کسی کو دیا، جب دیا تو اس نے تھوک دیا۔ کہا یہ کہ اس نے کہا یہ تو بہت کڑوا ہے، میری تو زبان اس نے کسیلی کر دی۔ محمود ایاز سے کہتا ہے تیری بات مانوں یا اس کی مانوں؟ اس نے کہا کہ اتنی تو پریشانی کہ آپ کسی اور کو دے دے ٹیسٹ کے لیے۔ جب دیا تو اس نے بھی کہا بہت کڑوا ہے۔ اب ایاز سے کہا جب خربوزہ کڑوا ہے تو نے کیوں کھایا؟ اس نے کہا یہی میرا تصور محبت ہے۔ میں نے کہا محمود سے سب کچھ ملتا ہے، یہ میرے اوپر نواز سے کرتا ہے، میرا اس کا تعلق جو ٹھہرا اس تعلق کا مطلب یہ ہے۔ میں نے کہا اگر میٹھے خربوزے اس نے دیے ہیں، آج کڑوا ہے تو کیا ہوا، میں کھا گیا۔ حاضرین محترم و مکرم، معاملہ کیا؟ معاملہ یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارا سارا وہ راستہ، میں نے عرض کیا سوائے اللہ کے سب کچھ ہے، مگر جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق حاصل نہیں ہوتا بندہ سب کچھ ہو کر بھی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ وہ صاحب امر بھی ہو جائے، حکم بھی چلتا ہو، مال و دولت بھی، یہ ساری چیزیں تب رونق ہے جب دل کی دنیا آباد، جب دل کی دنیا آباد۔ میں نے اس کیا نا محبت کے تصورات ہی عجیب ہے۔ ہم نے شاید آہیں تو بھرتے ہیں مگر اس ذات کے لیے کبھی آہ نہ بھری ہو، اس ذات کے لیے کہ جس نے محبت کو ایمان کی تعریف ہی یہ کی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی تعریف یہ ہے کہ وہ ساری کائنات سے کٹ کر اللہ سے محبت کرتے،
ساری بات وہ کیا ہے؟ اولاد سے، مال و اسباب سے، تن من دھن سے جب بندہ ان سب سے کٹتا ہے، اللہ اسے وہ کمال عطا کرتا ہے کہ پھر دل میں اللہ کی محبت آنے کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس جیسا بندہ نہیں ہوتا۔ اس جیسا میں نے عرض کیا کہ ہم چونکہ وہ معاملات ہی جب بندہ ڈی ٹریک ہوتا ہے، اب نماز بھی ہے، ذکر بھی ہے، وہ سارا رسم ہے، اب 2 منٹ اوپر نیچے ہو جائے بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے قلب و باطن میں وہ تصور ہی نہ رچا بسا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو آدھی بھیڑ اور بکریاں لے لے پر اللہ کا نام سنا۔ جب پھر کچھ وقت بچا ابراہیم کے دل میں پھر بھگدڑ مچا، ابراہیم کا دل پھر اللہ کو یاد کرنے لگا۔ جب اسے پھر اللہ کو یاد کرنے لگا، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یار پھر دل کر رہا ہے، آپ پھر کام یہ کر، پھر مجھے اللہ کا نام سنا۔ اس نے کہا بابا آدھی بھیڑیں اور بکریاں تو دے چکا، جب آدھی بھیڑیں اور بکریاں دے چکا تو اب تیرے پاس بچا کیا ہے؟ کہا بھی آدھی تو ہے۔ کہا جب آدھی ہے تو پھر سن ان آدھی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہا جی کیوں؟ کہا اس لیے کہ سائیں تمہاری اولاد بھی ہے، گھر والے بھی ہے، یہی وہ محبت کا تصور ہے۔ آپ کو علم ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے مال لے کر آئے تو ذہن میں تھا کہ اللہ نے مانگا ہے تو پھر مال اس انداز میں دینا ہے کہ پھر سب کچھ دے دوں۔ سارا اکٹھا کیا، گھر کا جتنا مال و اسباب تھا سب اکٹھا کر کے، بعض روایات میں ہے کہ آپ نے جھاڑو لے کے دیواروں پر پھیرا، کوئی سوئی نہ اٹکی ہو، کوئی چیز ایسی نہ ہو جو ابوبکر تیرے اور رب اور تیرے محبوب کی محبت کے راستے میں آ جائے۔ سب کچھ اٹھایا، جمع پونجی دی، گٹھڑی بنا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے دروازے کی طرف دیکھتے ہیں، بار بار دروازے کو دیکھتے ہیں۔ اتنی دیر میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غلام جو محبت و الفت کی انتہا پر تھا، گٹھڑی اٹھا رکھی ہے، کہا صدیق کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ گھر میں جو کچھ تھا۔ اب عائشہ صدیقہ اور حضرت اسماء تو پہلے ہی ایمان لا چکی، گھر میں ہے کیا؟ یا رسول اللہ جو کچھ تھا وہ سارے کا سارا اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے تیری بارگاہ میں لے آئے۔ تاجدار کائنات فرماتے ہیں صدیق اکبر یہ بتا یہ تو سب کچھ لے آیا مگر یہ تو سوچ اتنا کچھ لانے کے بعد گھر والوں کے لیے چھوڑا کیا ہے؟ وہی جواب تھا جو محبت کا ہے، جو حضرت ابراہیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم جسے اللہ کہتا ہے میرے حبیب جس ابراہیم کا ذکر اتنا بلند کر دیا کہ اپنا ذکر اسے دیتے ہوئے ابراہیم کو اپنا ذکر بنا دیا، اور تاجدار کائنات علیہ السلام اور ابراہیم کے ذکر میں ہزاروں سال ہونے کے باوجود ذکر ابراہیم کیا اور کہا میرا ابراہیم اتنا مخلص شخص تھا، انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا۔ میں اس کے خلوص کی باتیں کرتا ہوں۔ اچھا ابراہیم پھر کیا ہوگا؟ کہا تو اس پریشانی میں نہ جا، تو اللہ کا نام سنا، جو میری بھیڑیں اور بکریاں باقی بچتی ہیں میں وہ بھی دینے کو تیار۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ بھی دے دیا، جب سب کچھ دے دیا، یہی وہ محبت اور تصور محبت ہے جہاں میں اور آپ شاید نفس کے غلبے میں رہ جائیں، اپنی ذات پر خرچ کرتے ہوئے ہمیں کبھی بھی بجٹ یاد نہیں آیا، اپنی ذات کا نام لیتے ہوئے جب بھی ہوگا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہمیشہ بندے کو معاملہ اپنی ذات کا جی بولیاں یہ غلط لگ گیا تھا کدے گیا، اور یہیں سے وہ تصور جو محبت کا تصور ہے وہ اس جگہ گیا۔ ابراہیم اب جتنا مال و اسباب تھا وہ سارا دے چکے، جب سارا مال و اسباب اللہ کے راستے میں قربان کر چکے تو حضرت ابراہیم کے دل میں پھر محبت جاگی۔ جب محبت آئی کہا اے اللہ کے بندے دل چاہتا ہے، ویلکم جناب تحریک منہاج القرآن کے ذیلی صدر ہے چودھری وسیم ہمایوں صاحب،
اور ان کے ساتھ ہمارے صوفی باصفا جناب محمد فیاض قادری صاحب تشریف لائے. اہلا و سہلا مرحبا. ابراہیم کی محبت پھر جاگ پڑی. اب ایک قدرتی بات ہے کہ آج وہ میں نے جب قادری صاحب کی زیارت کی تو میں نے کہا آج وہ ایک اچھا سبق ہے جو ان کو میں پیش کر رہا. میں نے الحمدللہ تعالی نہ کبھی غلبہ نفس ہوا نہ کبھی اور اتنا ہوں بھی نہیں. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے سینئر احباب کی خدمت میں سبق پیش کرتا. اچھا جسے اللہ نے مخلصا وکان رسولا نبیہ کہا, جسے اللہ کہتا ہے میرا خلیل تھا, یار اور بیٹی تھا, قربت کی انتہا پر تھا. ابراہیم جب ساری بات بھیڑ اور بکریاں پیش کر چکے, دل میں پھر محبت نے بھانبر مچایا. ابراہیم پھر سننا چاہتا ہے, کہا عربیہ, پھر دل چاہتا ہے. حضرت جبرائیل کہتے ہیں ابراہیم ساری بھیڑیں اور بکریاں تو دے چکا, اب مجھے دے گا کیا جس کے بدلے میں تجھے ذکر سناؤں, جس کے بدلے میں تجھے ذکر سناؤں. اسے بیان کیا حضور شیخ الاسلام نے بھی, اور پھر اسے ذکر کیا. ذکر کی دنیا کا ایک بادشاہ ہے فرید الدین گنجے شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی. آپ فرماتے ہیں جب یہاں پہنچے جبرائیل تھے, بجا نور تھا, بجا اللہ کا مکرم تھا, پر جبرائیل بہت ہزاروں معذرتیں کرتے ہوئے تجھے بتصور تو حاصل تھا, پر یہ نہیں تھا کہ بندہ جب اس کا محب بنتا ہے, بندہ جب اس کا عاشق بنتا ہے, بندہ جب اس کے نعرہ مستانہ میں آتا ہے, پھر تن من دھن نچھاور ہوتا ہے, سب کچھ کٹنے پر بھی اسے خبر نہیں ہوتی ہوا کیا. کیونکہ میری اور آپ کی محبت شاید ابھی بھی ان گمانوں میں ہو, مگر اس سے جب آگے بڑھتی ہے محبت کہ اے حقیقت منتظر نظر آ کبھی لباس مجاز میں, ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. پھر بندہ جب اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے, خلوص آتا ہے, دل سے قدورتیں جاتی ہیں, نفرتیں مٹتی ہیں, تزکیہ حاصل ہوتا ہے, تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں تو پریشان نہ ہو, آسودہ کرتے ہیں. میں نے کہا نا کہ میں اللہ کا محب ہوں, اس محبت کا مطلب یہ ہے تو اللہ کا نام سناتے رہنا. ابراہیم ہوں تو کیا ہوا, میں بات یہ کرتا ہوں, تو اللہ کا نام سناتا رہے گا, میں تیری بکریاں چراتا رہوں گا. اتنی بات کرنا تھی. جبرائیل کہتے ہیں ابراہیم رک جا, میں تو امتحان کے لیے آیا تھا. ابراہیم نے کہا نہیں تجھے پتہ ہی نہیں, یہی تو کہا تھا جب اللہ کے نام پر کچھ دیا جاتا ہے تو امتحان کے لیے آیا تھا یا نہیں آیا تھا. اب میں نے سب کچھ جب اللہ کے نام پر دے دیا تو سب کچھ بک گیا. حاضرین محترم و مکرم, اللہ کا ذکر بنتے ہوئے ہمارا جو کہ موضوع چل رہا ہے اللہ کے بندے اور ان کی یاد, تو ان یادوں میں یہ ذکر بھی ہے جو اس کا بن گیا, اس کے راستے میں آ گیا, اس کی راستے میں چلنا نصیب ہو گیا. پھر اسے کمال یہ ملتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے بندہ میرا ہے بھی مخلوق, رہے گا بھی مخلوق, پر اسے کرم یہ ہوا کہ پہلے اللہ کا ذکر تھا, اب اللہ اسے اپنا ذکر بناتے ہوئے کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ, اے میرے حبیب ذکر کر موسیٰ کا, اے میرے حبیب ذکر کر ابراہیم کا, اے میرے حبیب ذکر کر اسماعیل کا. مولا وہ کیا تھے, کہا تھے تو بندے, پر ان کے دل میں ذکر کا وہ بھانبر مچا تھا کہ پھر اس نے دنیا کو روشن کر دیا. میرا اللہ مجھے اور آپ کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ وہ محبت و الفت عطا فرمائے کہ ہمارے قلوب کی کیفیت بھی بدل جائے. وما علیہ